ان حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کے عوام متحد ہوں، اس مکہ کی مانند، اور یہ جو کرپٹ سیاسی اشرافیہ ہے اس کے خلاف اٹھیں، کارپوریٹ میڈیا کا بائیکاٹ کریں اور بے زمین دانشوروں کا بائیکاٹ کریں، پھر جا کے حقیقی معنوں میں پاکستان آزاد ہوگا۔ اور وہ ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، آج 14 اگست 2022 کو پوری قوم 75واں یوم آزادی منانے جا رہی ہے۔ آج کے دن ہمیں سوچ بچار بھی کرنی ہے اور اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ 75 برس قبل جب ہمارے آباء و اجداد نے جو خواب دیکھے تھے جس پاکستان کے، کیا یہ وہ پاکستان ہے؟ 14 اگست 1947 کو جو پاکستان مارز وجود میں آیا، اور جو اس وجہ سے مارز وجود میں آیا تھا کہ ہمیں معاشی فکر تھا متحدہ ہندوستان میں رہتے ہوئے کہ ہم معاشی طور پر آزاد ہوں گے۔ کیا ہم معاشی طور پر آزاد ہوئے؟ جواب نہیں میں ملتا ہے۔ ہمیں سیاسی فکر پر آزاد ہونا تھا۔ کیا ہماری سیاست آزاد ہوئی جو 98% عوام کو ان کے حقوق میسر آ سکیں؟ تو جواب نہیں میں ملتا ہے، کیونکہ سیاست صرف 2% کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، اور عوام کی اکثریت اس سیاست کے ثمرات سے کوسوں دور ہے۔ جس پاکستان کے لیے ہم نے خواب دیکھا تھا کہ یہاں پہ ایک جدید معاشرہ ہم قائم کریں گے، ایک ٹالرنس کی بنیاد کے اوپر، جہاں پہ مذہبی آزادیاں حاصل ہوں گی، کیا ہم ایک ٹالرنٹ معاشرہ قائم کر سکے؟ تو جواب نہیں میں ملتا ہے۔ یہ جو مقاصد تھے کہ ہمیں پاکستان کے، وہ 75 برس گزرنے کے باوجود ہم اس سے کوسوں دور ہیں، وہ ہم حاصل نہیں کر سکے۔ تو کس وجہ سے حاصل نہیں کر سکے؟ قائد اعظم نے کہا تھا 14 اگست 1947 کو کہ میری جیب میں کچھ کھوٹے سکے ہیں۔ وہ کھوٹے سکے آج بھی ہیں، اور اس کھوٹے سکوں کا نام کرپٹ سیاسی اشرافیہ ہے۔ یہاں کے اور اس وقت کے جگیردار، بڑے بڑے زمیندار اور بڑے بڑے سرمایہ دار، جنہوں نے اپنی سیاست کے ذریعے ریاست کے وسائل کو لوٹا اور لوٹ مار کر رہے ہیں 75 برسوں سے۔ لوٹ مار کا ایک کھیل ہے جس کا نام سیاست رکھ دیا گیا ہے۔ سیاست عبادت نہیں، سیاست لوگوں کی خدمت نہیں رہ گیا، سیاست صرف ایک لوٹ مار کا کھیل بن گیا ہے۔ آج ہم نے یہ تجزیہ کرنا ہے کہ ہماری سیاسی حقوق جو 98% غریب عوام کے حقوق تھے، وہ کن لوگوں نے دبائے ہوئے ہیں، اور اس کی راہ میں کون رکاوٹ ہے۔ تو آج کی جو صورتحال کو ہم اگر دیکھیں تو 3 بڑی رکاوٹیں ہیں جنہوں نے ہمارے حقوق، پوری پاکستانی قوم 98% جو قوم ہے یرغمال بنائی ہوئی ہے، اور اس یرغمالی میں 3 کردار ہیں جن کو ہم نے کسی طور پر نہیں بھولنا، اور ان سے چھٹکارا جب تک آپ حاصل نہیں کریں گے پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ رکاوٹ نمبر 1، کرپٹ سیاسی اشرافیہ۔ رکاوٹ نمبر 2، کارپوریٹ میڈیا۔ اور رکاوٹ نمبر 3، بے ضمیر دانشور۔ یہ 3 لوگ آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں اس پاکستان میں، پاکستان کو حقیقی پاکستان بنانے کے لیے، اور پاکستان میں حقیقی آزادی کا سورج طلوع ہوتے دیکھنے کے لیے۔ کرپٹ سیاسی اشرافیہ جو ہے وہ نکھٹو ہو، وہ جاہل ہو، وہ اس قابل نہ ہو وہ کہ کسی یونین کونسل کا کونسلر منتخب ہو سکے، تو وہ کرپٹ سیاسی اشرافیہ یہاں پہ چیف منسٹر بنتی ہے،
یہاں پہ وزیر اعظم بنتے ہیں، یہاں پہ صدر بنتے ہیں۔ تمام سیاست کو چونکہ کرپٹ سیاسی مافیا نے باہمی گٹھ جوڑ سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور ایک سازش کے تحت پاکستان کے 98% عوام کو سیاست سے دور کر دیا ہے کہ سیاست تمہارے سوچنے کا شعبہ نہیں۔ ہم کیوں نہ سوچیں سیاست؟ جب سیاست کا تعلق پاکستان کے عوام سے ہے تو پھر ہم سیاست سوچیں گے۔ جب تک پاکستان کے 98% عوام اس کرپٹ سیاسی اشرافیہ سے نجات حاصل نہیں کرتے تو اس وقت تک حقیقی پاکستان مارز وجود میں نہیں آ سکتا۔ مافیا نمبر 2 جو دوسری بڑی رکاوٹ ہے ہمارے سامنے، وہ آج کا کارپوریٹ میڈیا ہے۔ یہ کارپوریٹ میڈیا جو بونے سیاستدانوں کو، جو چھوٹے چھوٹے سیاستدانوں کو، جو 2 ٹکے پر بکنے والے سیاستدان ہیں، ان کو مسیحا کے روپ میں پیش کرتا ہے۔ یہ کارپوریٹ میڈیا دکھاتا ہے کہ ایک عام سا شخص جس کو فارن پالیسی کی الف بے کا بھی علم نہیں ہے، وہ آپ کا فارن منسٹر بن جاتا ہے، اس کو پورٹرے کرتا ہے کہ بہت بڑا فارن منسٹر ہے۔ وہ شخص، اس کارپوریٹ میڈیا اس کو پروموٹ کرتا ہے جس کے پاس نہ ایجوکیشن کی کوئی پالیسی ہے، جس کے پاس نہ کوئی ملک کی معاشیت کی کوئی پالیسی ہے، جس کے پاس کسی کو کوئی پالیسی ہے ہی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، اور اس سیاسی قیادت کو یہ کارپوریٹ میڈیا دکھاتا ہے پاکستان کے عوام کو کہ تم اب اس سے امیدیں لگاؤ۔ یہ باہمی گٹھ جوڑ ہے کرپٹ سیاسی اشرافیہ کا اور کارپوریٹ میڈیا کا، اس کو توڑنا ہوگا پاکستان کے عوام کو اگر حقیقی آزادی کی طرف بڑھنا ہے تو۔ اور مافیا اور رکاوٹ نمبر 3، یہ جو بے ضمیر دانشور ہیں، جو اپنا قلم بیچتے ہیں، جو پاکستان سے مخلص ہیں، ان کو ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں، لیکن وہ اکا دکا رہ گئے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو بھوک پیاس سے، جو اس نظریے کے حامل ہوں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی آتی ہو جس سے پرواز میں کوتاہی۔ یہاں پہ قلم بیچنے والے پھر گٹھ جوڑ کرتے ہیں کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے ساتھ، اور اس طرح اقتدار کو طول دیتے ہیں، اور 75 برسوں سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور یہ کھیل اسی طرح کھیلا جاتا رہے گا اگر پاکستان کے عوام نے ہوش نہیں سنبھالا اور اس کرپٹ سیاسی اشرافیہ کو نہیں پہچانا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ انہوں نے ہمارے حقوق چھینے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے خواب چھینے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے بچوں کا مستقبل چھینا ہوا ہے، انہوں نے ہمارے بچوں کے خواب چھینے ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری خوشیاں چھینی ہوئی ہیں۔ آؤ آج 75ویں سالگرہ کے اوپر یہ عہد کرو، اگر پاکستان کو حقیقی پاکستان بنانا ہے، اگر پاکستان کو حقیقی قائد اعظم کے تصورات کے مطابق پاکستان بنانا ہے، اگر حقیقی آزادی چاہتے ہو، اگر حقیقی آزادی دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر آؤ اٹھو، پاکستان کے جو 98% عوام ہیں وہ اٹھیں۔ اس آزادی، یہ جو آزادی جس کو آپ آزادی کہتے ہیں، یہ آزادی نہیں ہوتی۔ آزادی ہوتی ہے تو پھر بھوک سے آزادی ہوتی ہے، آزادی ہوتی ہے تو پھر افلاس سے آزادی ہوتی ہے، آزادی ہوتی ہے تو پھر مسائل سے آزادی ہوتی ہے، آزادی ہوتی ہے تو پھر پریشانیوں سے آزادی ہوتی ہے، آزادی ہوتی ہے تو پھر تفکرات سے آزادی ہوتی ہے۔ ان حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کے عوام متحد ہوں، اس مکے کی مانند، اور یہ جو کرپٹ سیاسی اشرافیہ ہے اس کے خلاف اٹھیں، کارپوریٹ میڈیا کا بائیکاٹ کریں اور بے زمین دانشوروں کا بائیکاٹ کریں، پھر جا کے حقیقی معنوں میں پاکستان آزاد ہوگا، اور وہ پاکستان جو ہم نے 14 اگست 1947 کو آزاد کروایا تھا، وہ پاکستان یرغمال ہے، 75 برسوں سے یرغمال ہے۔ ہمیں حقیقی پاکستان کے لیے اب اٹھنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، تب حقیقی پاکستان ہم بنا سکیں گے، قائم کر سکیں گے، اور حقیقی آزادی کو پا سکیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔